بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متقابلات یعنی ظاہر، نص، مفسر، محکم، اور ان میں سے اسی ترتیب کے مطابق ان کے متقابلات خفی، مشکل، متشابہ، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، دونوں کی دلیل اصل میں نے کل بتائی ہے کہ اگر نفس صیغہ کی وجہ سے ظہور ہو، تاویل و تخصیص کا احتمال رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ اگر تاویل و تخصیص کا احتمال ہے تو یا تو ظہور نفس صیغہ کی وجہ سے ہوگا یا کلام کو اس کے لیے لایا گیا ہوگا۔ اگر نفس صیغہ کی وجہ سے ظہور ہے تو ظاہر ہے، کلام کو اس کے لیے لایا گیا ہے تو وہ نص ہے۔ اور اگر تاویل و تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا ہے اور تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تو نسخ کا احتمال ہوگا یا احتمال نسخ نہیں ہوگا۔ اگر نسخ کا احتمال ہے تو وہ مفسر ہے، اور اگر احتمال نسخ نہیں ہے تو وہ محکم ہے۔ اسی طریقے سے خفی، مشکل، متشابہ، مجمل اور متشابہ میں ہے کہ اس کے معنی میں جو پوشیدگی ہے یا تو پوشیدگی کسی عارض کی بنیاد پر ہوگی یا نفس صیغہ کی وجہ سے ہوگی۔ اگر پوشیدگی کسی عارض کی وجہ سے ہے، نفس صیغہ کی وجہ سے نہیں ہے، تو اسے خفی کہتے ہیں۔ اور اگر نفس صیغہ کی وجہ سے خفا ہے، پوشیدگی ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو سیاق و سباق سے اس کے معنی کو سمجھ لیا جائے گا یا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر سیاق و سباق سے اسے سمجھ لیا جائے تو وہ مشکل ہے، اور اگر نہ سمجھا جا سکے تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تو شارع کی جانب سے بیان کی امید ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر بیان کی امید ہے تو وہ مجمل ہے، ورنہ پھر وہ متشابہ ہے۔ کل میں نے یہ ساری تفصیلات بتا دی ہیں۔ پھر انہوں نے ظاہر کی تعریف کی ہے، نص کی تعریف کی ہے۔ دونوں کی تعریف کرنے کے بعد مثالوں سے ظاہر اور نص کی وضاحت بھی کی ہے، اور اس کا حکم بھی بیان کیا ہے۔ حکم آ جا رہا ہے، تعریف کل انہوں نے کر دی ہے، اس کے حکم کا بیان آج کے سبق میں آئے گا۔ ایک مثال تعریف جو کی ہے اس کی رہ گئی تھی، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ علیہ السلام، یوں ہی ارشاد الہی ہے، مَن مَلَكَ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ اُتِقَ عَلَيْهِ، کہ جو اپنے قریبی رشتہ دار کا مالک ہوگا تو وہ اس پر آزاد ہو گیا۔ یہ مشہور حدیث ہے، بہت ہی مشہور ہے،
اس کو کئی مرتبہ آپ نے پڑھا ہے. اس کے بارے میں صاحب کتاب فرماتے ہیں نص فی استحقاق العتق للقریب، کہ کسی قریبی رشتہ دار کے مالک ہونے کی صورت میں اس قریب کے آزادی کے مستحق ہونے میں یہ نص ہے. یعنی یہ حدیث اسی لیے لائی گئی ہے کہ اگر کوئی اپنے قریبی رشتہ دار کا مالک ہوگا تو وہ آزاد ہو جائے گا. آزاد کرے یا نہ کرے وہ آزاد ہو جائے گا، اس میں اس کے کسی عمل کا کوئی دخل نہیں ہوگا. تو اس میں اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ حدیث لائی گئی ہے کہ صرف خریدنے ہی سے اس کا وہ غلام آزاد ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا ذی رحم محرم ہو، قریبی رشتہ دار ہو. تو اس مفہوم میں تو یہ نص ہے، کیونکہ اسی کے لیے اس کو لایا گیا ہے. اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم کا ایک ارشاد ہے لا اتقا فیما لا یملک بنی آدم، کہ انسان جس کا مالک نہیں ہے اسے آزاد بھی نہیں کر سکتا. تو جب کوئی قریبی رشتہ دار کو خریدے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور آزاد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ملک میں ہو. آزاد تبھی ہوگا اس کی جانب سے. تو اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ جس نے خریدا ہے اپنے قریبی رشتہ دار کو، وہ خریدار اس کا مالک ہو جائے گا، اور یہ شراء ہی، خریدنا ہی، اس کی ملک میں آنا ہی اس کے آزادی کے لیے کافی ہوگا. تو نص تو یہ حدیث پاک اس سلسلے میں ہے کہ وہ قریبی رشتہ دار عتق کا حقدار ہو جائے گا، وہ آزاد ہو جائے گا. لیکن آزادی اسی کے لیے ثابت ہوتی ہے جس پر ملکیت ہو، اس لیے خریدار کے لیے اس پر ملکیت بھی ثابت ہو جائے گی. تو اس پر قریبی رشتہ دار پر ملکیت کے ثابت ہونے کے سلسلے میں یہ حدیث پاک کیا ہے؟ ظاہر ہے. اور آزادی کے مستحق ہونے کے معاملے میں یہ نص ہے. نص فی استحقاق العتق للقریب، قریبی رشتہ دار کے مستحق عتق ہونے کے معنی میں یہ حدیث پاک نص ہے، کیونکہ اسی کے لیے اس کو لایا گیا ہے. وظاہر فی ثبوت الملک لہو، اور اس خریدار کی قریب پر ملکیت ثابت ہونے کے سلسلے میں یہ ظاہر ہے. تو یہ مثالیں ہو گئیں. اب آگے یہ کہتے ہیں وہ حکم الظاہر ہے، ظاہر کا حکم، نص کا حکم دونوں کا. وجوب العمل بہما عامین و خاصین، ظاہر نص عام ہو یا خاص ہو، ان دونوں کے مطابق عمل کرنا واجب ہے. لیکن ما احتمال ارادت الغیر، اس میں تخصیص کا احتمال، تعویل کا احتمال رہتا ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر تخصیص و تعویل کا احتمال ہے تو یا تو نفس صیغہ سے ظہور ہوگا یا کلام اس کے لیے لایا گیا ہوگا. تو میں نے شروع ہی میں یہ بتا دیا ہے کہ اس میں تعویل و تخصیص کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اور جب تعویل و تخصیص کا دروازہ اس میں کھلا ہے تو وہ مفید یقین نہیں ہوگا، وہ قطعی نہیں ہوگا، بلکہ ظنی ہوگا.
جب تعویل و تخصیص کا احتمال نہ ہو تو وہ قطعی ہوتا ہے، جب اس میں تعویل و تخصیص کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو یہ قطعی نہیں ہوگا۔ اسی کو صاحب کتاب نے اختیار کیا ہے۔ ہمارے بعض ائمہ ایسے بھی ہیں جو اس کے قطعی ہونے کے بھی قائل ہیں۔ اسی کو یہ کہتے ہیں وہ حکم الظاہر والنص سے، ظاہر اور نص کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں کے مطابق عمل کرنا واجب ہوتا ہے، عامین کانا اور خاصین، وہ دونوں عام ہوں یا خاص ہوں، مع احتمال ارادت الغیر، غیر کے مراد لینے کے احتمال کے ساتھ، یعنی دوسرے کا مراد لے لینا وہاں ممکن ہوتا ہے، اور دوسرے کو مراد لینا جب ممکن ہے تو وہ قطعی نہیں ہوا۔ جب یہ ہو کہ کسی اور چیز کا ارادہ یہاں نہیں کیا جا سکتا ہے تو وہ قطعی ہوتا ہے۔ یہاں تعویل و تخصیص کا احتمال ہے، جیسے حقیقت میں مجاز کا احتمال ہوتا ہے۔ مع احتمال ارادت الغیر، غیر کے دوسرے کے مراد لینے کے احتمال کے ساتھ اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہے۔ وذالک بمنزلۃ المجاز مع الحقیقہ، یہ حقیقت کے ساتھ مجاز کے درجے میں ہے، یعنی جس طریقے سے حقیقت کے اندر مجاز کا احتمال ہوتا ہے، ایسے ہی ظاہر اور نص جو ہیں یہ خصوص کا احتمال رکھتے ہیں، مجاز کا احتمال رکھتے ہیں، تعویل کا احتمال رکھتے ہیں، تعویل کر کے اس کو خاص کر دیا جائے۔ جن لوگوں نے اس احتمال کا اعتبار کیا ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ظنی ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ اس میں اس تعویل و تخصیص کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو وہ لوگ اسے قطعی مانتے ہیں۔ بہرحال ان دونوں کے مطابق عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ وعلی ھذا قلنا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا ہے کہ ان دونوں کے مطابق عمل کرنا واجب ہے۔ اذا اشترى قریبہ، جب کوئی اپنے قریبی رشتہ دار باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو خرید لے، اذا اشترى قریبہ، کہ جب کوئی اپنے قریبی رشتہ دار کو خرید لے، حتی اتقاء علیہ، تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا۔ ابھی میں اس کی تقریر کر کے آیا ہوں کہ اگر کسی نے اپنے قریبی رشتہ دار کو خرید لیا ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا، من ملک ذا رحم محرم منہ اتقاء علیہ کی بنیاد پر۔ اب اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ ملکیت بھی اس کی ثابت ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی اپنے مملوک کو آزاد کرے تو اس کی ولا کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ موتق کے انتقال کے بعد اگر موتق کے وارثین میں کوئی زندہ نہیں ہے تو اخیر میں چل کر کے ایک درجہ ایسا بھی آتا ہے کہ وہ آزاد کرنے والا اس کے مال کا حقدار ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ شروع ہی میں وہ حقدار ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بہت بعد میں اس کا درجہ آتا ہے مولا الموالات کا، مولا العتاقہ کا، کہ اگر کوئی نہیں ہے تو ان کی عدم موجودگی میں یہ خریدنے والا، آزاد کرنے والا جو ہوتا ہے یہ اس کے مال کا حقدار ہوتا ہے۔ تو جس کی ملکیت میں آزادی ہوتی ہے وہ اس کے ولا کا حقدار ہوتا ہے۔ یہاں جب کسی نے اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدا، وہ آزاد ہو گیا، تو ولا کے لیے اعتاق ضروری نہیں ہے بلکہ عتق کافی ہے۔ اس کی ملکیت میں آزادی ہو گئی، وہ ولا کا حقدار ہو گیا۔ یکون ہوا موتقن، تو وہ آزاد خریدنے والا جو ہوگا وہ مشتری، وہ مالک ہوگا اور آزاد کرنے والا ہوگا۔ وہ یکون الولاء لہو، اور ولا کا وہی حقدار ہوگا، ولا کا مال اسی کو ملے گا۔ یہ ولا کی بحث باضابطہ ایک بحث میں پڑھ چکے ہیں۔ اب ظاہر اور نص میں، مفسر اور محکم میں ایک ترتیب ہے کہ محکم میں سب سے زیادہ ظہور ہوتا ہے، اس کے بعد میں مفسر میں ظہور ہے، اس سے کم ظہور، اس سے کم ظہور نص میں ہے، اور سب سے کم کس میں ہے؟ ظاہر میں ہے۔
تو اس میں ظہور میں درجات ہے، سب سے کم ظاہر میں، پھر نص میں، پھر مفسر میں، پھر محکم میں۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس میں تعارض ہو جائے، جیسے ظاہر اور نص میں تعارض ہو گیا تو نص کو ترجیح دی جائے گی، اور یہ تعارض حقیقی نہیں ہے، کیونکہ دلائل جب ایک طرح کے ہوتے ہیں اور ان کو ایک معنی پر جمع نہ کیا جائے تو کیا جا سکے تو اس کو تعارض حقیقی کہا جاتا ہے۔ اور اگر دلائل ایک درجے کے نہیں ہیں بلکہ ایک درجے میں کم ہے اور دوسرا اس سے درجے میں اعلیٰ ہے تو اسے بظاہر تعارض کہا جاتا ہے۔ تعارض مجاز کے طور پہ کہا جاتا ہے، حقیقت کے معنی میں وہ تعارض نہیں ہے، کیونکہ دلائل میں جب ایک کم ہے اور ایک اعلیٰ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اعلیٰ والے پر عمل کیا جائے گا، نیچے والے کو چھوڑ دیا جائے گا، تو تعارض کہاں؟ لیکن بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ تعارض ہے، اس لیے تعارض سے اس کو تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ظاہر اور نص میں بظاہر تعارض ہو جائے تو فوقیت کسے دی جائے گی؟ نص کو فوقیت دی جائے گی اور اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا، ظاہر کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب اس کی مثال، یہ مثال آپ پڑھ چکے ہیں، بس یاد رکھنا ضروری ہے، ہم انتباہ کر دیتے ہیں، مسئلے کی جانب اشارہ بھی کر دیں گے۔ حضوری میں ایک بحث آئی ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا طلقی نفسکے، تو اپنے آپ کو طلاق دے لے، کہاں سے آ رہے ہو تم لوگ؟ ایسی صورت میں اگر عورت اپنے آپ کو طلاق دے رہی ہے، اس میں ایک کا بھی احتمال ہے، تین کا بھی احتمال ہے، تو صریح ہی کا احتمال ہے۔ اگر عورت اپنے آپ کو طلاق دے لے تو ایک طلاق رجعی پڑے گی، کوئی نیت نہیں ہے شوہر کی۔ لیکن اگر اس نے یہ کہا کہ ہاں میں نے اپنے آپ کو طلاق دے دی تو ایک طلاق پڑے گی۔ لیکن اگر اس کے بجائے اس نے ابنتو نفسی کہا کہ میں نے اپنے آپ کو جدا کر لیا، تو جدائی تو طلاق بائن میں ہوتی ہے۔ اب ابنتو اس نے کہا ہے تو طلاق بائن پڑے گی یا طلاق رجعی پڑے گی؟ شوہر نے کیا کہا تھا؟ طلقی نفسکے، تو اپنے آپ کو طلاق دے لے۔ عورت جواب میں کیا کہہ رہی ہے؟ ابنتو نفسی، میں نے اپنے آپ کو جدا کر لیا۔ تو اب ابنتو نفسی میں ایک معنی اس کا یہ ہے کہ میں نے طلاق بائن اپنے آپ کو دے لی، ہے نا، ایک معنی اس کا یہ ہے۔ لیکن یہ طلقی نفسکے کے جواب میں ہے، اس وجہ سے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق رجعی دی، دو معنی ہے۔ طلقی نفسکے کے جواب میں جب ابنتو کہہ رہی ہے تو ابنتو کس معنی میں نفس ہے، کس لیے اس کو لایا گیا ہے؟ طلقی نفسکے کے جواب میں لایا گیا ہے۔ تو جب طلقی نفسکے کے جواب میں اسے لایا گیا ہے تو ابنتو نفسی جو ہوگا یہ طلاق صریح دینے کے معنی کے لیے لایا گیا، اس کے جواب میں ہے طلقی نفسکے کے، تو طلاق صریح دینے کے لیے اس کلام کو لایا گیا ہے، کیونکہ طلقی نفسکے کے جواب میں ہے۔ تو جب یہ طلاق صریح دینے کے لیے لایا گیا ہے طلقی نفسکے کے جواب میں ہونے کی وجہ سے، تو یہ اس میں نص ہوگا، طلاق صریح کے معنی میں یہ کیا ہوگا؟ نص ہوگا۔ لیکن ابنتو نفسی، میں نے اپنے آپ کو جدا کر لیا، یہ اس میں ظاہر ہے۔ تو ابنتو نفسی ہے نا، نفس سیغا سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو طلاق بائن دی، یہ ظاہر ہے۔ لیکن لایا گیا ہے اس کو طلاق صریح کے لیے، کیونکہ طلقی نفسکے کے جواب میں ہے، تو یہاں دونوں چیز کا احتمال ہو گیا، ایک طلاق صریح کا اور ایک طلاق بائن کا۔ لیکن طلاق بائن جو ہے یہ ظاہر ہے اور طلاق صریح جو ہے یہ
نص ہے، دونوں میں تعارض ہو گیا کہ مراد کیا لیں، صریح یا بائن. نص اور ظاہر میں تعارض ہو گیا بظاہر کہ مراد کیا لیں، صریح یا بائن. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ نص کو فوقیت حاصل ہوگی اور طلاق رجعی پڑے گی بنت و نفسی سے. اس موقع پہ آپ ہر جگہ اس کو مت پیش کیجیے گا. جب طلقی نفسکے کے جواب میں بنت و نفسی ہو تو اس سے کون سی طلاق پڑے گی؟ طلاق رجعی پڑے گی، اس سے طلاق بائن نہیں پڑے گی. طلاق بائن دی یہ کیسے متعین ہے؟ طلاق بائن متعین کہاں ہو رہا ہے؟ وہ ابنت و نفسی، میں نے آپ کو جدا کیا ہے نا. صریح میں بھی ہوتا ہے طلاق، تو اس میں بھی ہوتی ہے. صریح بھی طلاق ہی ہے، بائن بھی طلاق ہی ہے، دونوں طلاق ہی ہے نا. ایسا تو ہے نہیں کہ وہ کسی اجنبی چیز کو جواب میں ذکر کر رہی ہے یا کچھ اور پوچھنا چاہیے. طلاق بائن وہ نہیں دے رہی، وہ نص ہے اس بارے میں کہ طلاق صریح کیا نام ہے، رجعی دے رہی، صریح دے رہی، اس کے جواب میں ہے. جیسے تم نے کہا قصبہ چلو، میں کہا چلوں گا، قصبے کا ذکر نہیں آیا تو کیا ہوا؟ جواب ہی نہیں ہوا، جواب ہو گیا نا. تو جو چیز ہے کہ ایک سوال کے جواب میں، حضوری میں اس کو دوسری طرح سمجھایا جاتا ہے نا، کہ یہ توکیل ہے نا یا تسلیم ہے، دوسری طرح سے وہاں سمجھایا جاتا ہے. وہاں بحث کا انداز دوسرا ہے لیکن یہاں حیثیت دوسری ہے. ولہذا اور اسی فرق کی بنیاد پر اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا طلقی نفسکے کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے لے، فقالت، اور اس نے کہا ابنت و نفسی، میں نے اپنے آپ کو طلاق دے لی، میں نے اپنے آپ کو جدا کر دیا، یا قوت طلاق رجعین، تو طلاق رجعی پڑے گی. لأن ھذا نص فی الطلاق، اس لیے کہ اس کا یہ کہنا ابنت و نفسی یہ طلاق میں نص ہے، طلقی نفسکے کے جواب میں ہے. وہاں توکیل اور تفویض کی بحث آتی ہے. توکیل میں وہاں یہ سمجھایا جاتا ہے جو تو سوال کیا ہے کہ توکیل میں اگر وکیل اس کی خلاف ورزی کرے جس کا اسے وکیل بنایا گیا ہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے. اور تفویض میں اس کے معنی کی مطابقت دیکھ لی جاتی ہے. تو یہاں عورت کو جب بنا رہا ہے تو یہ تفویض طلاق ہے، توکیل طلاق نہیں. اور جب کسی غیر کو بناتا ہے تو وہاں توکیل طلاق ہے، وہاں تفویض طلاق نہیں. یہاں اس میں یہ بحث پوری تفصیل کے ساتھ. لأن ھذا نص فی الطلاق، کیونکہ ابنت و نفسی یہ طلاق کے سلسلے میں نص ہے، اسی کے لیے اس کو لایا گیا ہے. ظاہر فی البینونۃ، اور طلاق بائن واقع ہونے میں یہ ظاہر ہے. فیترجح العمل بالنص، لہذا نص کے مطابق عمل کرنا کیا ہوگا؟ راجح ہوگا اس تعارض کی بنیاد پر. وکذالک قولہ علیہ السلام، اسی طرح سے ارشاد رسالت ہے اہل عرینا کے لیے جو مدینہ آئے اور پھر بیمار پڑ گئے، ان کو مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی، اچھی نہیں لگی. رسول کریم کی بارگاہ میں انہوں نے شکایت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا اشربو، ان کو مقرر کر دیا کہ جا کے صدقات کے اونٹوں کو چراؤ. اور جب بیماری کی انہوں نے شکایت کی تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا اشربو من ابوالہا و البانہا، جاؤ ان کے پیشاب اور ان کے دودھ پیو. یہ کہتے ہیں یہ حدیث پاک جو رسول کریم نے ارشاد فرمایا اشربو من ابوالہا، صدقات کے اونٹوں کے دودھ پیو اور ان کے پیشاب پیو، نص فی بیان الشفاء، انہوں نے بیماری اپنی بیان کی تھی تو یہ حدیث کس لیے لائی گئی ہے کہ اس کے پیشاب اور دودھ کو پیو، اس میں تمہاری شفا، بیان شفا کے لیے یہ حدیث پاک لائی گئی ہے.
وظاہر فی اجازت شرب البول، اور پیشاب پینے کے جائز ہونے کے بارے میں یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ تو پیشاب پینا جائز ہے اونٹوں کا، معقول اللحم جانوروں کا پیشاب یہ جائز ہے، اس کے سلسلے میں یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ بیان شفا کے لیے لائی گئی ہے، اس لیے بیان شفا میں یہ کیا ہے؟ نص ہے۔ وقولہ علیہ السلام، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، استنزہوا من البول، پیشاب سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کیونکہ قبر کا عمومی عذاب پیشاب ہی سے ہے۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب سے بچنے کا حکم امر کے ذریعے سے دیا ہے۔ اس حدیث پاک میں پیشاب سے احتراز جو ہے، پیشاب سے بچنے کا واجب جو ہونا، اس بات کو بیان کرنے کے لیے یہ حدیث لائی گئی ہے کہ پیشاب سے بچنا ضروری ہے۔ تو پیشاب سے بچنے کے ضروری ہونے کو بیان کرنے کے لیے یہ حدیث پاک لائی گئی ہے۔ اب اس حدیث پاک کے نص میں استنزہوا من البول، پیشاب سے بچو، یعنی اس سے بچنا واجب ہے، اس حدیث پاک کو بچنے کے وجوب کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا کہ بچنا واجب ہے۔ اور اس سے پہلے والی جو حدیث ہے شرب بول کی اجازت کے حق میں کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں، ایک حدیث کے ظاہر میں اور دوسرے کے نص میں بظاہر تعارض ہوا، کہ دوسری حدیث کے نص سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پیشاب سے بچنا ضروری ہے، پہلی حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پیشاب پینا جائز ہے۔ تو ظاہر اور نص میں کیا ہوا؟ تعارض ہوا۔ اس تعارض کی بنیاد پر پہلی حدیث کے ظاہر کو ترک کر دیا جائے گا اور دوسری حدیث جو ہے اس کے نص کے مطابق عمل ہوگا، یعنی پیشاب سے بچنا واجب ہے، پینا جائز نہیں ہے۔ یہی ہمارے امام کا مطلب ہے۔ نص فی وجوب الاحتراز عن البول فیترجح النص علی الظاہر، لہذا یہ جو دوسری حدیث ہے اور پیشاب سے بچنے کے واجب ہونے کے سلسلے میں نص ہے، اس پر عمل کرنا راجح ہوگا۔ نص یہ راجح ہے ظاہر پر، اور شرب بول کی اجازت نہیں ہوگی۔ فلا یحل شرب البول اصلا، لہذا پیشاب کا پینا بالکل جائز نہیں ہوگا۔ یہ ایک چیز۔ وقولہ علیہ السلام، اسی طریقے سے ارشاد رسالت ہے، ما سقطہ السماء ففیہ العشر، تو چھوٹ گیا کیا؟ جس کو آسمان کا پانی سیراب کرے اس میں عشر ہے۔ تو یہ حدیث پاک نص فی بیان العشر، عشر کو بیان کرنے کے سلسلے میں نص ہے، اسی کے لیے لائی گئی ہے یہ حدیث پاک کہ جسے آسمان کا پانی سیراب کرے اس میں عشر دینا ہے۔ وقولہ علیہ السلام، اور ارشاد رسالت، لیس فی الخضروات صدقہ، سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے۔ اس کا ایک معنی ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ یہ معنی مراد نہیں ہو سکتا ہے۔ نفلی صدقات نہیں ہے، عشر نہیں ہے، یہ تمام معنی یہاں محتمل ہے۔ تو ارشاد رسالت ہے، لیس فی الخضروات صدقہ، سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے۔ مؤول فی نفی العشر، اس کی تعویل کی گئی ہے کہ نفی عشر میں، یعنی عشر نہیں ہے۔ یہ اس کی تعویل کی گئی ہے نفی عشر میں، یعنی سبزیوں میں عشر نہیں ہے۔ کیوں اس سے اس کی تعویل کی گئی؟ لأن الصدقۃ تحتمل وجوہا، کیونکہ صدقہ کا لفظ کئی معنی کا، کئی طریقوں کا احتمال رکھتا ہے، یعنی زکوٰۃ کا بھی احتمال رکھتا ہے، عشر کا بھی احتمال رکھتا ہے، نفلی صدقات کا بھی احتمال رکھتا ہے، لیکن زکوٰۃ اور نفلی صدقات یہاں مراد نہیں ہے، اس لیے نفی عشر کے معنی میں اس کو لے لیا گیا، ایک معنی راجح ہو گیا ہے۔ فیترجح الاول علی الثانی، تو اول یعنی پہلی حدیث جو ہے بیان عشر میں جو نص ہے وہ حدیث راجح ہوگی دوسری پر جو نفی عشر میں مؤول ہے۔ جو مؤول ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، تبھی تو تعویل کر لی گئی کہ یہاں پر نفی عشر کا معنی لیا گیا ہے، اس لیے اگرچہ یہاں تعویل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں لیکن یہ ظاہر ہی کے معنی میں ہے۔ فیترجح الاول علی الثانی، لہذا اول یعنی
پہلی حدیث جو ہے نص ہے بیانی عشر میں وہ راجح ہوگی، دوسری حدیث پر جو نفی عشر میں مؤول ہے اس پر، اور عمل اسی پر ہوگا کہ جسے آسمان کا پانی سیراب کرے اس میں عشر دینا ہے۔